بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے، اور جن دو کلیوں کے عینین کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہوگی، لیکن بالعکس، عکس کے ساتھ ہوگی۔ عینین میں جو عام ہوگا نقیض میں وہ خاص ہو جائے گا، عینین میں جو خاص ہوگا نقیض میں وہ عام بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ عام بن جائے گا۔ جن دو کلیوں کی نقیض عینین کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جیسے کہ انسان ہے اور حیوان ہے۔ انسان اور حیوان یہ دونوں کلی ہے، ان دونوں کے درمیان یہ عین ہے، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ انسان یہ خاص مطلق ہے اور حیوان یہ عام مطلق ہے۔ جہاں انسان ہوگا وہاں حیوان کا ہونا ضروری ہے، لیکن جہاں حیوان ہو وہاں انسان، اگر جہاں حیوان ہو وہاں انسان بھی ضروری ہو جائے تو پھر نسبت کون سی ہو جائے گی؟ وہ تو تساوی بن جائے گی نا، پھر کون سی بن جائے گی؟ اس لیے کہ جہاں انسان ہو وہاں ناطق، جہاں ناطق ہو وہاں انسان، وہ تساوی ہے۔ اور یہاں پر جہاں انسان ہو وہاں حیوان ضروری ہے، لیکن جہاں حیوان ہو وہاں انسان ضروری نہیں۔ اگر ہم ضروری ہونا مان لیں پھر نسبت تساوی کی بن جائے گی۔ ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں حیوان ہو وہاں انسان نہ ہو، جیسے کہ جہاں حیوان ہو اور انسان نہ ہو، غنم، بقر، کتا، بلی، خنزیر، چوہا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حیوان ہے لیکن ظہیر نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھو ان دونوں کے عینین میں یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے، مصنف نے ذکر کیا کہ جن دو عینوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کے نقیضوں میں بھی عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہوگی، لیکن عکس کے ساتھ ہوگی۔ جیسے دیکھو انسان کی نقیض لا انسان، اور حیوان کی نقیض لا حیوان، ان میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، لیکن پہلے والے کے برعکس ہے۔ یہاں انسان عینین میں انسان خاص تھا، نقیض میں انسان کیا ہو جائے گا؟ عام بن جائے گا۔ یہ ہے عام مطلق۔ اور عینین میں حیوان تھا عام مطلق، نقیض میں کیا بن گیا؟ خاص مطلق۔ جہاں خاص ہوگا وہاں عام کا ہونا ضروری ہے، اس لیے جہاں لا حیوان ہوگا وہاں لا انسان کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عام ہے نا، پھر نہیں کیا مطلب ہے نہیں؟ دیکھو جہاں انسان ہے خاص ہے، جہاں انسان خاص ہے نا، جہاں انسان ہوگا وہاں حیوان ضروری ہے، تو یہ عام ہے نا، اس لیے ہر خاص کے ساتھ عام کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو جہاں پر لا حیوان ہوگا وہاں لا انسان کا ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ عام ہے نا، ضروری ہے۔ مثلا یہ قلم ہے، یہ قلم لا حیوان ہے، لا حیوان ہے نا، یہ لا حیوان نہیں ہے۔ بھئی اگر لا حیوان نہیں ہوگا تو حیوان ہوگا پھر، اب ان کو حیوان نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھو یہ قلم ہے یا یہ بورڈ ہے یا یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو لا حیوان ہے تو لا انسان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ لا حیوان ہے تو لا انسان بھی ہے نا،
اگر لا انسان نہیں مانو گے پھر انسان بنے گا. اگر انسان مانو گے تو آنکھوں کا علاج کرو, دماغ کا بھی ساتھ کر لو. سمجھ میں آئے؟ اس سے جہاں خاص ہوگا وہاں عام ضروری ہے. تو جو بھی لا حیوان ہوگا اس کا لا انسان ہونا ضروری ہے, لیکن جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری نہیں ہے. جہاں لا انسان ہو, لا انسان جہاں ہو, لا انسان جیسے کہ گھوڑا, جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری نہیں بلکہ حیوان ہے وہ. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہ بات سمجھے؟ بالکل وہی شے ہے, خاص اور عام. جہاں خاص ہوتا ہے وہاں عام ضروری, جہاں عام ہو وہاں خاص ہونا ضروری ہے. اب دیکھو یہاں عینین میں عموم خصوص مطلق کی نسبت تھی, ان کی جب ہم نے نقیضیں نکالی تو ان میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے, لیکن عینین کے عکس کے ساتھ ہو گئی, عینین کے عکس کے ساتھ ہو گئی. اس لیے جیسے ہم یہاں کہتے ہیں نا کلما صدق الاخص صدق الاعم, جہاں جہاں بھی خاص صادق آئے گا وہاں عام بھی کیا ہوگا؟ صادق آتا ہے نا. اور جہاں انسان صادق ہوگا وہاں عام صادق ہوگا. جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. ولیس کلما صدق الاعم صدق الاخص, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جہاں پر بھی عام صادق آئے حیوان وہاں انسان ہونا بھی صادق آئے. ایسا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اب بالکل اسی طرح کر لو, کلما صدق نقیض الاعم, دیکھو عام کی نقیض اخص بن جائے گی, عام کی نقیض اخص بن جائے گی, اور اخص کی نقیض عام بن جاتی ہے. بن گئی نا یہاں پر. تو کلما صدق نقیض الاعم صدق نقیض الاخص, وہی بات ہے. کلما صدق نقیض عام, یہ عام ہے نا, اس کی نقیض یہ ہے تو یہ خاص ہے نا, اور جہاں خاص ہو وہاں عام ضروری ہے. تو دیکھو کلما صدق نقیض الاعم, تو عام کی نقیض اخص ہو گئی نا. تو کلما صدق نقیض الاعم صدق نقیض الاخص کی نقیض صدق نقیض الاخص سے, یہ اخص کی نقیض صادق آئے گی کیونکہ اخص کی نقیض عام ہو جاتی ہے اور عام کی نقیض اخص بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ولیس کلما صدق نقیض الاخص سے صدق نقیض الاعم میں, ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اخص کی نقیض صادق آئے وہاں عام کی نقیض بھی صادق آئے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اخص کی نقیض عام بن گئی تو جہاں پر بھی عام ہوگی وہاں خاص ضروری نہیں ہے. بات وہی ہے, صرف اس کو عام کی نقیض اخص اور اخص کی نقیض عام بن جاتی ہے. تو ہم تو اس طرح تو پڑھ چکے ہیں کہ جہاں خاص ہوگا خاص صادق آئے گا, خاص سچا ہوگا تو وہاں عام بھی صادق آئے گا. ٹھیک ہے. تو جب نقیض میں برعکس بن جاتا ہے, عام کی نقیض اخص ہو جاتی ہے اور اخص کی نقیض عام ہو جاتی ہے, تو جہاں عام کی نقیض صادق آئے گی وہاں اخص کی نقیض بھی صادق آئے گی. ٹھیک ہے. جہاں پر بھی عام کی نقیض صادق آئے گی وہاں اخص کی نقیض صادق. دیکھو جہاں لا حیوان صادق آئے گا, لا حیوان ہے یہ قلم یا یہ دیوار لا حیوان ہے, تو وہاں لا انسان ہونا بھی اخص کی نقیض لا انسان, وہ بھی صادق آئے گا, یہ لا انسان بھی ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ دو دعوے ہم نے کر لیے. نقیض میں عموم خصوص مطلق نسبت ثابت کر کے ہم نے دو دعوے کیے. دو دعوے کون سے ہیں؟ پہلا دعویٰ دیکھو, جیسے عینین میں ہمارے دو دعوے ہوتے ہیں. دیکھو جہاں خاص ہوگا وہاں عام ضروری ہے, یہ پہلا دعویٰ.
دوسرا دعوے ادھر سے آ جاؤ. جہاں عام ہو وہاں خاص ضروری نہیں. 2 دعوے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح نقیض میں بھی یہی 2 دعوے ہیں. کلما صدق نقیض الاعم میں صدق علیہ نقیض الاخص. یہ پہلا دعویٰ ہو گیا. ہو گیا. دوسرا دعویٰ کلما صدق علیہ لیس کلما صدق علیہ نقیض الاخص صدق علیہ نقیض الاعم. کتاب میں لکھا ہوا ہے, صرف سمجھنے کی کوشش کرو. یہ 2 دعوے ہمارے ہو گئے. پہلے دعوے پر دلیل دے رہے ہیں. ہمارا پہلا دعویٰ مان لو, جہاں پر بھی عام کی نقیض یعنی خاص صادق آئے گی, وہاں پر خاص کی نقیض جو عام بن گئی ہے وہ صادق آئے گی. ہمارا دعویٰ مان لو, جہاں پر بھی عام کی نقیض, عام ہے نا, جہاں پر بھی عام کی نقیض صادق آئے گی وہاں پر خاص کی نقیض جو عام بن گئی ہے وہ صادق آئے گی. ہمارا یہ دعویٰ ہے, یہ مان لو. جہاں پر بھی عام کی نقیض صادق آئے گی, یعنی جہاں لا حیوان صادق آئے گا, جہاں پر بھی لا حیوان ہوگا وہاں پر خاص کی نقیض صادق آئے گی. دیکھیے لا انسان صادق آئے گی. ہمارا یہ دعویٰ ہے, یہ مان لو کہ جو بھی لا حیوان ہے وہ لا انسان ہے, جیسے کہ قلم, جیسے کہ کتاب وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی لا حیوان ہے وہ لا انسان ضروری ہے, مان لو. وہ لا انسان نہیں مانتے تو پھر کیا مانو؟ اس لا انسان کی نقیض مانو. پھر کیا مانو؟ اگر لا انسان نہیں مانتے, یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جہاں پر بھی لا حیوان صادق ہوگا وہاں لا انسان ضروری ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے, اس کو مان لو. اگر لا انسان نہیں مانتے تو پھر انسان, اس کی نقیض ماننی پڑے گی انسان. اگر آپ بدماشی کر کے کہتے دونوں نہیں مانتے تو ارتفاع نقیضین ہے جو کسی مذہب میں جائز نہیں. وہ کسی مذہب میں, نہ مناطقہ کے مذہب میں اور نہ اسلام کے مذہب میں جائز نہیں ہے. اس لیے ارتفاع نقیضین ناجائز ہے. تو انسانوں کی طرح لا حیوان کے ساتھ لا انسان مان لو. لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کو انسان ماننا پڑے گا. دونوں نہیں مانو گے ارتفاع نقیضین ہے, دونوں کو مانو گے تو اجتماعی نقیضین ہے, جو کسی مذہب میں یہ بھی جائز نہیں ہے, محال ہے. اور لا انسان آپ مانتے نہیں ہو, ضد کر رہے ہو, تو پھر کیا ماننا آپ کو ہوگا؟ اس کی لا انسان کی نقیض انسان کو ماننا ہوگا. دیکھو جب آپ نے لا انسان نہیں مانا, انسان مانا, تو آپ نے انسان کو لا حیوان کے ساتھ مان لیا. حالانکہ یہی انسان, دیکھو یہ جو حیوان ہے اس کے ساتھ دیکھو ایک کا عین صادق آ گیا دوسرے کی نقیض کے ساتھ. انسان صادق, انسان کو آپ نے لا حیوان کے ساتھ مان لیا, جبکہ آپ نے اوپر انسان کو حیوان کے ساتھ مانا تھا. آپ نے ان 2 کلیوں کو مان کر کہا کہ ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت مان لیا آپ نے. پھر جب ان کی نقیض میں آ گئے تو ہم کہتے ہیں کہ لا حیوان, جہاں لا حیوان ہوگا وہ جو لا حیوان ہوگا وہ لا انسان ہونا ضروری ہے. لیکن آپ نے اس کو نہیں مانا تو پھر انسان, اس کی نقیض انسان کو ماننا پڑے گا. اب انسان آپ نے مان لیا تو انسان کو یہاں آپ نے لا حیوان کے ساتھ مانا, جبکہ اس کے عین میں آپ نے انسان کو حیوان کے ساتھ مانا تھا. یہ آپ نے فرض کر کے مان لیا تھا. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم انسان کو جیسے لا حیوان کے ساتھ مانا ہے حیوان کے ساتھ بھی مانتے ہیں, تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ کیونکہ یہاں پر آپ نے انسان کو لا حیوان کے ساتھ مانا, اور آپ کہتے ہو میں انسان کو حیوان کے ساتھ بھی مانتا ہوں, تو بھائی لا حیوان تو حیوان کی نقیض ہے, تو آپ تو اجتماعی نقیضین کر رہے ہو جو کہ درست نہیں ہے. اس لیے آپ نے انسان کو لا حیوان کے ساتھ ادھر مان کر, وہ پہلے والے جو آپ نے انسان کو عینین میں حیوان کے ساتھ مانا تھا اس کے خلاف کر رہے ہو. جو آپ نے فرض کیا تھا اس کے خلاف کر رہے ہو, اور خلاف مفروض باطل. وما یستلزم الباطل فهو باطل. یہ باطل جو لازم آ رہا ہے وہ آپ کا لا حیوان کے ساتھ لا انسان نہ مان کر لازم آ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں جو لا حیوان ہے
وہ لا انسان بھی ضروری ہے، وگرنہ پھر اس کی نقیض انسان ماننی پڑے گی، اور جب انسان مانو گے تو یہاں انسان کو آپ نے لا حیوان کے ساتھ مانا، جبکہ اس سے پہلے آپ نے انسان کو حیوان کے ساتھ فرض کیا تھا، خود اپنے فرض کیے ہوئے کے خلاف کر رہے ہو۔ وہ آ گیا سمجھ میں؟ یہ ہمارا پہلا دعویٰ تھا، اور پہلا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو گیا۔ دوسرا دعویٰ، دیکھو جہاں ہم کہتے ہیں جہاں لا حیوان، یہ خاص تھا نا، اب ادھر سے آ جاؤ، ہم کہتے ہیں جہاں اخص کی نقیض جو عام بن گئی ہے، جو لا انسان ہے، جہاں لا انسان ہوگا وہاں لا حیوان ضروری نہیں ہے، جہاں لا انسان ہوگا وہاں لا حیوان ضروری نہیں، جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری نہیں ہے، جیسے کہ فرس ہے، غنم ہے وغیرہ، اس لیے کہ یہ لا انسان، جہاں لا انسان ہو، دیکھو یہ لا انسان ہے تو وہاں لا حیوان ضروری نہیں ہے، حیوان بھی ہو سکتی ہے، دیکھو نا حیوان ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا دعویٰ ہمارا یہ ہے، جیسے ہمارا عین میں دعویٰ ہوتا ہے جہاں حیوان ہو وہاں انسان ضروری نہیں ہے، غنم بکر وغیرہ سارے حیوان ہے، انسان ضروری نہیں ہے، تو عین میں ہمارا دوسرا دعویٰ۔ اسی طرح نقیض میں بھی ہمارا یہی دوسرا دعویٰ ہے، جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہو کہ نہیں، جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری ہے، تو پہلے دعوے میں آپ کہہ چکے ہو جہاں لا حیوان ہو وہاں لا انسان ہے، اور اب ادھر کہہ رہے ہو جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری ہے، تو یہ نقیضوں میں کون سی نسبت قائم ہو گئی؟ تساوی کی نسبت قائم ہو گئی نا، کون سی نسبت بن گئی؟ بھائی ہمارا دوسرا دعویٰ یہ ہے جہاں لا انسان ہوگا وہاں لا حیوان ضروری نہیں، یہ مان لو۔ اگر آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہو کہ نہیں جہاں لا انسان ہوگا وہاں لا حیوان ضروری ہے، تو اوپر آپ نے پہلے دعوے میں بھی کہا جہاں لا حیوان ہو وہاں لا انسان ہے ضروری ہے، اور ادھر کہہ رہے ہو کہ جو لا انسان ہے وہ لا حیوان ہوگا، تو آپ نے تو ان کے درمیان تساوی کی نسبت قائم کی نقیضوں میں، اور جن دو نقیضوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان کے عین میں کون سی نسبت ہوتی ہے؟ تساوی کی نسبت ہوتی ہے، حالانکہ اس کے عین میں تم کون سی نسبت مان چکے ہو؟ خصوص مطلق کی مان چکے ہو۔ اس لیے ہمارا دوسرا دعویٰ مان لو کہ جہاں لا انسان ہوگا وہاں لا حیوان ضروری نہیں۔ اگر یہاں پر بھی ضروری ہونا مانو گے تو آپ نے نقیضین کے درمیان تساوی کی نسبت قائم کر لی، اور جن دو نقیضوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان کے عینین میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہ کل گزر گیا۔ اس لیے حالانکہ یہاں آپ نے ان دونوں کے عینوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت فرض کر کے نقیض کی طرف گئے۔ وہ اسد کچھ سمجھ میں آیا؟ اسد خارج سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم اس پر دلیل نہیں دے رہے، ہم اس پر دلیل تو نہیں دے رہے آپ کو دوسرے دعوے پر، ہم کہتے ہیں اگر جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری نہیں ہے۔ اگر کہو گے کہ نہیں ضروری ہے تو آپ نے نقیضوں کے درمیان تساوی کی نسبت قائم کی، تو پھر آپ کو عین میں بھی تساوی کی نسبت ماننی پڑے گی، جبکہ آپ نے عین میں عموم خصوص مطلق کی نسبت فرض کر کے پھر نیچے آئے ہو۔ اور خارج میں بھی دیکھو، خارج میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں لا انسان ہے وہاں لا حیوان ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں حیوان ہوتا ہے، جیسے غنم ہے، فرس ہے، وہاں لا انسان نہیں ہوتا، لا انسان نہیں، تو پھر لا حیوان ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جہاں لا انسان ہو وہاں لا حیوان ضروری، لا حیوان ضروری نہیں بلکہ وہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا، اس لیے کہ یہ لا حیوان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فرس لا حیوان ہے، حیوان ہے۔ اس لیے خارج میں بھی یہ صحیح ہے، اس لیے ہمارا دوسرا دعویٰ مان لو شرافت سے۔ وہ آگے سمجھ میں معلوم ہوا جن دو عینین کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت قائم ہوتی ہے، البتہ عکس کے ساتھ ہوتی ہے۔
عین میں جو عام ہوگا نقیض میں وہ خاص بن جائے گا، عین میں جو خاص ہوگا نقیض میں وہ عام بن جائے گا۔ اور یہ تو اصول ہے کہ جہاں خاص ہوگا وہاں عام ضروری، اور جہاں عام ہوگا وہاں خاص ضروری نہیں ہے۔ اب عین ہو یا نقیض ہو بات وہی ہے، لیکن انہوں نے جو طرز استعمال کیا شارع نے، وہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ جہاں لا انسان ہوگا وہاں لا حیوان، اس طرح نہیں کہا، بلکہ اوپر سے آ گئے کلما صدق علیہ نقیض الاعم میں، نقیض الاعم کی نقیض، کلما صدق علیہ نقیض الاعم میں، جہاں پر بھی اعم کی نقیض صادق کرے گی، صدق علیہ نقیض الاخص، ولیس کلما صدق علیہ نقیض الاخص صدق علیہ نقیض الاعم میں۔ آگے سمجھ میں یہ ہو گئی جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت، جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہو، عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہو، کون سے ایسے دو کلیوں خوش قسمت ہوں گے؟ جیسے کہ حیوان ہے اور ابیض ہے، اسود ہو سکتا ہے جی، احمر ہو سکتا ہے، ہاں خیال کرنا بد لکیر کا فقیر نہ بننا، چونکہ کتاب والے نے ابیض لکھا ہے، چونکہ شروحات والوں نے ابیض لکھے، چونکہ ثانیہ میں ہم ابیض پڑھ چکے تو اب زندگی بھر قبر تک ابیض ہی چلے گا یہ ہے لکیر کا فقیر۔ بھائی احمر ہو سکتا ہے پتہ نہیں، کیونکہ شروحات والوں نے تو ابیض ہی لکھا ہے اس لیے لکیر کے فقیر کیا معنی ہے؟ لکیر کا فقیر ہے، ایک اور معنی ہے بڑا خطرناک ہے، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ نہیں بتائیں گے، لکیر کا فقیر ہے وہ سارے لکیر کا فقیر ہے، سب کے سب ہے لکیر کے فقیر۔ دیکھو بھائی یہ بات نہ بتاؤ بعد والوں کو یہ بات نہ بتاؤ، فحاشی پھیلاؤ گے۔ یہ بات سمجھ میں کہ دیکھو ان دو یہ دو کلیہ ہے، حیوان اور ابیض دونوں کلیہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اس عین کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، اور جہاں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے کتنے مادے نکلتے ہیں؟ 3 مادے نکلتے ہیں، ایک اجتماعی دونوں کلی اس میں جمع ہوتے ہیں، اور 2 افتراقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 افتراقی ہوتے ہیں، ایک کلی ہوتی ہے دوسری نہیں۔ جہاں اجتماعی ہو جیسے کہ اور جیسے کہ بطخ ہے، بطخ حیوان بھی ہے اور ابیض بھی ہے، اور جہاں حیوان ہو ابیض نہ ہو، حیوان ہو ابیض نہ ہو، جیسے جاموس ہے، جاموس کا کیا معنی؟ بینس۔ دیکھو اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے، بینس ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جہاں ابیض ہو اور حیوان نہ ہو، برف ہے، کاغذ ہے اگر سفید ہو، ٹھیک ہے، دان سفید ہو شرط یہ ہے، دودھ ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر سفید چیز جو حیوان نہ ہو۔ 3 مادے نکل آئے نا، ٹھیک ہے۔ معلوم ہو ان دونوں عینوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہین ہے، لہذا جن 2 کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے ان کے نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے، تباین جزئی ہوتا ہے، تباین جزئی۔ تباین جزئی کہتے ہیں کہ 2 کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے کلی کے بغیر فی الجملہ صادق آ جائے، 2 کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے کے بغیر کسی نہ کسی مثال میں کسی نہ کسی وقت صادق آ جائے، ایک کلی ہو دوسری نہ ہو، یا تو ہمیشہ ہمیشہ نہ ہو، یا بعض اوقات نہ ہو، یا بعض اوقات ہو، اس کو کہتے ہیں تباین جزئی، تباین جزئی۔ 2 کلی ہے، 2 کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسرے کے بغیر فی الجملہ صادق آ جائے، فی الجملہ یعنی کبھی کسی مثال میں صادق آ جائے، ایک ہو دوسری نہ ہو۔ دیکھو ایک ہے دوسری نہیں ہے، حیوان ہے ابیض نہیں ہے، بینس میں
جاموس میں، اور برف میں، کاغذ، دودھ وغیرہ میں دیکھو ابیض ہے اور ایک دوسری کلی حیوان نہیں ہے، کبھی کبھی نہیں ہے، کبھی ہو جاتی ہے، بطخ میں دیکھو دونوں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، ابیض بھی ہو اور حیوان بھی ہو تو بطخ ہو گیا، مرغا ہو گیا سفید، بکری ہو گئی سفید وغیرہ وغیرہ، اب اس میں دیکھو جمع بھی ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی ہو کبھی کبھی نہ ہو، یا ہمیشہ نہ ہو، ایک کلی ہو دوسری نہ ہو، جیسے انسان اور حجر، انسان ہے حجر نہیں، حجر ہے انسان نہیں ہے، انسان حجر کے کسی فرد پر صادق نہیں ہے اور حجر انسان کی کسی فرد پر صادق نہیں، ایک کلی ہے تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری ہے تو پہلی نہیں ہوگی، تو یا ہمیشہ نہ ہو یا کبھی کبھی نہ ہو، یعنی ایک کلی دوسرے کلی کے بغیر فی الجملہ صادق آ جائے، یعنی کبھی کبھی صادق ہو، ایک ہو دوسری کبھی نہ ہو یا ہمیشہ نہ ہو، ایسے دو کلیوں کے درمیان ایسے اس کو کہتے ہیں تباین جزئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تباین جزئی۔ اس تباین جزئی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عموم خصوص من وجہن اور ایک ہے عموم خصوص، یہ تباین کلی، تباین عموم خصوص من وجہن دونوں جمع ہو جاتی ہے نا، کبھی ایک کلی ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور دوسری ہے تباین کلی جس میں ایک کلی ہو دوسرا ہمیشہ نہیں ہوتا، جہاں انسان کے افراد ہوں گے وہاں پتھر ہمیشہ نہیں ہوگا، اور جہاں پتھر کے افراد ہوں گے وہاں ہمیشہ انسان نہیں ہوگا۔ تو تباین جزئی کی دو قسمیں ہو گئی، عموم خصوص من وجہن اور تباین کلی۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ دو قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہ جو تباین جزئی ہے نا یہ مقسم ہے، اور اس کی دو قسمیں بن گئی، عموم خصوص من وجہن اور تباین کلی، دو قسمیں بن گئی۔ یاد رکھنا جو مقسم ہوتا ہے نا وہ الگ نہیں پایا جاتا، اپنے قسموں کے اندر ہی پایا جاتا ہے، جہاں بھی مقسم ہوتا ہے وہ خارج میں اور جگہ نہیں پایا جاتا اپنے اقسام کے علاوہ، اپنے اقسام ہی میں موجود ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ دیکھو کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو کلمہ باہر دنیا میں کہیں اور جگہ نہیں ہوگا ان تین کے علاوہ، اور کلمہ مقسم جو ہوتا ہے وہ اپنے قسموں ہی میں ہوتا ہے، لیکن مقسم کی تعریف الگ ہوگی اور قسموں کی تعریف الگ ہوگی، کلمہ کی تعریف اور ہے اور پھر اسم کی تعریف اور ہے، فعل کی تعریف اور ہے، حرف کی تعریف اور ہے، لیکن کلمہ ان تینوں کے علاوہ باہر کسی دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے، وگرنہ پھر کلمے کی تین قسمیں نہ بنے گی، پھر تو اور قسمیں بھی بنے گی نا۔ اس لیے جو بھی مقسم ہوتا ہے، مقسم اپنے اقسام کے ضمن ہی میں پایا جاتا ہے، اپنے اقسام کے علاوہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی دیکھو تباین جزئی بھی اور تباین جزئی بھی باہر کہیں نہیں ہے سوائے اپنے اقسام میں، اور اس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں ہو گئی، تباین عموم خصوص من وجہن اور تباین کلی، لہذا وہ تباین جزئی ان دونوں ہی میں پایا جاتی ہے، باہر نہیں ہے۔ جب باہر نہیں ہے تو یہ اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا کہ آپ نے تو نسبت 5 بنا دی، 4 تو ہم پڑھ چکے تھے، تباین کلی، عموم تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہن، 5 بھی آپ نے بنا دی، تباین جزئی، تو اعتراض لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو 5ویں نسبت ہے تباین جزئی یہ مستقل خارج میں نہیں پائی جاتی، اپنے اقسام کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اپنے اقسام کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو تباین جزئی کہتے ہیں ایک کلی دوسرے کلی کے بغیر، دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے کلی کے بغیر فی الجملہ صادق آ جائے، یعنی کسی نہ کسی مثال میں صادق آ جائے، تباین جزئی کو کہتے ہیں۔ دو قسمیں ہو گئی، عموم خصوص من وجہن اور تباین کلی۔ اب یاد رکھنا جن دو کلیوں کے درمیان تباین اس کی نقیضوں میں جو نقیض ہوگی، اگر تباین جزئی کی نسبت ہوگی تو وہ تو دو قسموں میں پائی جاتی ہے نا، جیسے کہ حیوان اور ابیض میں تھوڑا سا صبر کرو، حیوان اور ابیض میں ان میں کون سی نسبت ہے؟ عینین میں
مخصوص من وجه. اسد بتاؤ ہمارے ساتھ ہو بے شرم. اب دیکھو ان دو عینوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. تو جب ان میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے تو ان کی نقیض میں تباین جزئی ہوگی. تباین جزئی مستقل نہیں ہوگی، اپنے افراد کے ضمن میں ہوگی. تو ان کی دو قسمیں کون سی ہے؟ عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجہین اور تباین کلی. تباین کلی. لہذا عموم خصوص حیوان اور ابیض جو عینین ہے، جب ہم اس کی نقیض نکالیں گے نا، جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوگی ان کے نقیض کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی. یعنی کبھی عموم خصوص من وجہین ہوگی اور کبھی تباین کلی ہوگی. تباین کلی ہوگی. دیکھو حیوان اور ابیض کے درمیان تو عموم خصوص من وجہین کی نسبت ثابت ہو گئی. اس کی حیوان کی نقیض لا حیوان، ابیض کی نقیض لا ابیض. ہم دیکھتے ہیں آیا ان کے درمیان میں، ان کی نقیضوں کے درمیان میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے یا نہیں ہے. تو دیکھو ان کا مادہ اجتماعی بتاؤ کہ لا حیوان بھی ہو لا ابیض بھی ہو. لا حیوان بھی ہو حیوان نہ ہو، اور لا ابیض بھی ہو یعنی سفید نہ ہو. کالا پتھر، کالا پتھر، کالا کپڑا، کالے بال، لا حیوان بھی ہے اور لا ابیض. مثلا کالا پتھر، پتھر ہے پتر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ پتھر بھی کبھی کبھی کالا ہو جاتا ہے. دیکھو والا کل حال یہ بات سمجھ آگے. دیکھو یہ مادہ اجتماعیہ ہے، دونوں جمع ہو گئے. لا حیوان بھی ہے اور لا ابیض بھی ہے، بطخ کی طرح دونوں جمع ہو گئے. اس میں ایک ہو دوسرا نہ ہو. جیسے کہ لا حیوان ہو، لا حیوان ہو یعنی حیوان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لا حیوان ہو لیکن لا ابیض نہ ہو بلکہ ابیض ہو. جیسے کہ سفید پتھر، سفید پتھر. اب دیکھو یہ لا حیوان ہے، لا حیوان ہے نا، لیکن لا ابیض نہیں بلکہ ابیض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مادہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لا حیوان یہ لا حیوان ہو لیکن لا ابیض نہ ہو. لا حیوان ہو یعنی حیوان، جی حیوان ہو ابیض ہاں، لا حیوان ہو لیکن حیوان ہو ابیض نہ ہو. حیوان دیکھو پہلا جب ہم نے کہا کہ یہ ہو یہ نہ ہو تو دیکھو لا حیوان تو ادھر تھا نا، جی لا حیوان ادھر تھا نا، تو ہم نے اس کو ثابت کیا یہ کلی تھی یہ نہیں تھی. اب یہ نہیں ہے یہ ہے. لا حیوان نہ ہو یہ نہیں حیوان ہو. جیسے کہ بھینس، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہوگا بظاہر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو لا حیوان نہ ہو بلکہ حیوان ہو اور لا ابیض ہو تو لا ابیض ہے نا، وہ بینس لا ابیض ہے نا، ٹھیک ہے؟ بس میں تھوڑی سی دماغ لڑانی پڑتی ہے. یہ ہو گئی. معلوم ہو دیکھو اس کے عین میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت تھی. دیکھو اس کے عین میں بھی کون سی ہو گئی، نقیض میں بھی کون سی ہو گئی، عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہو گئی. معلوم ہوا تباین جزئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو عین میں دو عینوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوگی لیکن ان کے نقیض میں تباین جزئی عموم خصوص من وجہین کی نسبت نہیں بلکہ تباین کلی کی نسبت ہوگی. کون سی نسبت ہوگی؟ تباین کلی کی نسبت ہوگی. جیسے کہ کل حیوان ولا انسان. دیکھو حیوان اور لا انسان یہ دو عینین ہے. بتایا عین جو سب سے پہلے لکھا جائے وہ عین ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی عین ہے اور یہ بھی عین ہے. ان دو عینوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے.
عموم خصوص 3 مادے نکالنے پڑے گے اگر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اب بتاؤ حیوان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو, ٹھیک ہے, دیکھو حیوان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے, ٹھیک ہے, بین سے حیوان ہو لا انسان نہ ہو, پہلا ہو دوسرا نہ ہو, تو حیوان ہو لیکن لا انسان نہ ہو بلکہ انسان ہو, جیسے کہ ظہیر زید عمر بکر کوئی بھی لے سکتے ہو کیونکہ تازہ جوڑا ہے اس لیے ظہیر, ٹھیک ہے, زید عمر بکر. دیکھو پہلا ہے دوسرا نہیں ہے, یہ لا انسان نہیں ہے بلکہ انسان ہے. ہم نے کہا پہلا ہو دوسرا نہ ہو. اب کہتے ہیں پہلا نہ ہو, پہلے کیا کہا تھا, یہ ہو اور یہ نہ ہو. اب کہتے ہیں یہ نہ ہو, حیوان نہ ہو لیکن لا انسان ہو. دیکھو حیوان نہ ہو, حیوان ہو لا انسان ہو, جیسے بینس. دیکھو 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 جذبات میں آؤ. دیکھو ہم نے جب کہا نا پہلے دونوں کو جمع کیا, پھر دوسرے میں کہا پہلا ہو دوسرا نہ ہو, تو اس میں ظہیر میں حیوان تھا لا انسان نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو پہلا ہو دوسرا نہ ہو. اب کہو پہلا نہ ہو حیوان نہ ہو اور دوسرا ہو, تو پہلا نہ ہو حیوان نہ ہو, جیسے کہ قلم ہے. دیکھو حیوان نہیں ہے, حیوان نہیں, ٹھیک ہے, حیوان نہیں لیکن لا انسان ہے, لا انسان ہے نا. یہ لا انسان ہے, انسان ہے. اس لیے کہ اگر لا انسان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, انسان ہوگا. خود سمجھ میں آ رہا ہے. معلوم ہوا دیکھو 3 مادے نکل آئے. جب 3 مادے نکل آئے معلوم ہوا کہ حیوان اور لا انسان میں تو عموم خصوص من وجہین ہے. اس کی نقیض دیکھتے ہیں, آیا اس کی نقیض میں تباین جزئی ہے یا نہیں ہے. اور تباین جزئی کی 2 قسمیں, یا تو عموم خصوص من وجہین ہوگی یا تباین کلی ہوگی. اب حیوان کی نقیض لا حیوان, اور لا انسان کی نقیض انسان. ان میں دیکھتے ہیں کہ کون سی نسبت ہے. عموم خصوص من وجہین, اس میں تو عموم خصوص من وجہین ثابت ہو گئی, لیکن آیا اس کی نقیض میں عموم خصوص من وجہین ہے یا تباین کلی ہے. دیکھو لا حیوان بھی ہو اور انسان بھی ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حیوان بھی نہ ہو, لا حیوان ہو اور انسان بھی ہو, ایسا ہو سکتا ہے. لا حیوان ہو, لا حیوان ہو, لا حیوان ہو یعنی حیوان نہ ہو, لا حیوان ہو اور انسان بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ لا حیوان تو نہیں ہوگا بلکہ حیوان ہوگا. اس لیے مادہ اجتماعی نہیں ملا, دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ لا حیوان بھی ہو اور انسان بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو بھی انسان ہوتا ہے وہ حیوان ہی ہوتا ہے. معلوم ہوا عموم خصوص من وجہ نہیں ہے, تو پھر تباین کلی ہے نا. دیکھو جو لا حیوان ہے وہ انسان نہیں, قلم یہ لا حیوان ہے انسان نہیں, اور جو انسان ہے وہ لا حیوان نہیں بلکہ حیوان ہے. تو جو انسان ہے وہ حجر نہیں, جو حجر ہے وہ انسان نہیں. جیسے وہاں پر تباین ہے ایسا یہاں پر بھی لا حیوان کے کسی فرد پر انسان صادق نہیں, اور انسان کے کسی فرد پر لا حیوان صادق نہیں ہے. آگے سمجھ میں معلوم ہے ان میں تباین کلی ہے. اب دیکھو 2 کلیوں کے درمیان عینین کی نسبت تھی, کبھی ان کی نقیض میں بھی عموم خصوص من 2 کلیوں عینین کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت تھی. ان کی نقیضوں میں کبھی عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے اور کبھی ان کے نقیضوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تباین جزئی. معلوم ہوا
جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے ان کے نقیضوں میں تباین جزئی ہوگا، تباین جزئی، یعنی کبھی عموم خصوص من وجہین ہوگی اور کبھی تباین کلی ہوگی، کبھی تباین کلی ہوگی۔ پتہ نہیں ثابت ہو گئی نہیں، یہ کتاب میں لکھی ہوئی، ترجمہ کر لیں گے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ گوشت کا دن تو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، اب امکان کون سا ہے؟ امکان خاص ہی ہے، امکان خاص ہی ہے۔ جائے بھائی وَنَقِيزَهُمَا، اوپر سے ہے نا، وَنَقِيزَهُمَا بِالْعَكْسِ، اے نقیض الاعم والاخص مطلقاً، نظر آ گیا بھائی؟ قولہ نظر آ گیا بھائی سب کو؟ اے نقیض الاعم والاخص مطلقاً، عموم خصوص مطلق کی جو نقیض ہوگی، اعم و اخص مطلقاً، عموم خصوص مطلق ہی ہوگی، لیکن بعکس العینین، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ ہوگی۔ فنقیض الاعم اخص، اعم کی نقیض اخص ہوگی، ونقیض الاخص اعم، اور اخص کی نقیض اعم ہوگی، یعنی کل ما صدق علیہ نقیض الاعم، ہر وہ شے کہ جس پر اعم کی نقیض صادق آئے گی، صدق علیہ نقیض الاخص، تو اس پر اخص کی نقیض بھی صادق آئے گی۔ ولیس کل ما صدق علیہ، یہ دعویٰ اولا ہو گیا، پہلا دعویٰ ہو گیا۔ دوسرا، ولیس کل ما صدق علیہ نقیض الاخص، اور جس پر اخص کی نقیض صادق آ جائے، صدق علیہ نقیض الاعم، تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعم کی نقیض بھی صادق آ جائے۔ یہ دوسرا دعویٰ ہو گیا۔ اب پہلے دعوے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اما الاول، رہا پہلی بات ہے، فلأنه، اس لیے کہ لو صدق نقیض الاعم علی شیء، اگر کسی چیز پر اعم کی نقیض جو کہ خاص بن گئی تھی، اگر یہ صادق آئے بدون نقیض الاخص سے، اخص کی نقیض کے بغیر صادق آئے، لصدق مع عین الاخص، تو پھر وہ اس کا عین اخص کے ساتھ صادق آئے گی وہ، تو فیصدق عین الاخص سے بدون عین الاعم، تو یہاں عین اخص صادق آئے گی بغیر عین اعم کے۔ حف ہذا خلاف المفروضی، حف کا معنی ہے ہذا سے ہا لے لیا اور مفروض سے فا لے لیا، ہذا خلاف المفروضی، یہ معنی ہے۔ مثلا یا ہذا خلف سے ہے، خلف نے ہذا خلاف المفروضی۔ مثلا مثال کے طور پر، لو صدق اللاحیوان علی شیء، اگر کسی چیز پر لاحیوان صادق آئے بدون لا انسان، بغیر لا انسان کے، لصدق علیہ الانسان، تو اس پر انسان صادق آئے گا، لأنہ لو لم يصدق علیہ الانسان، اس لیے کہ اگر اس پر انسان صادق نہ آئے، لازم ارتفاع النقیضین، تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، ویمتنع هناك صدق الحیوان، اور وہاں پر حیوان کا صادق آنا بھی ممتنع ہے، کیوں؟ لاستحالۃ اجتماع النقیضین، اجتماعی نقیضین کے محال ہونے کی وجہ سے، فیصدق الانسان بدون الحیوان، اس لیے انسان صادق آئے گا بغیر حیوان کے۔ واما الثانی، رہا دوسرا دعویٰ جو تھا، فلأنہ بعد ما ثبت، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد، ان کل نقیض الاعم نقیض الاخص، ہر اعم کی نقیض یہ اخص کی نقیض ہوتی ہے۔ لو کان کل نقیض الاخص، اگر ہر اخص کی نقیض نقیض الاعم میں یہ اعم کی نقیض ہو جائے، لکان النقیضان متساویین، تو یہ دونوں نقیضیں برابر ہو جائیں گے، متساویین ہو جائیں گے، فیکون نقیضاہما، تو پھر ان دو نقیضوں کی جو نقیضیں ہوں گی، نقیض کی نقیض کیا آئے گی؟ یہ نقیض ہے نا، یہ عین تھا، یہ نقیض تھی، اب اس کی نقیض کیا ہوگی؟ انسان ہوگی، یہ معنی ہے۔ لکان النقیضان متساویین، تو یہ دونوں نقیضیں متساوی ہو جائیں گی، پھر فیکون نقیضاہما، ان دونوں نقیضوں کی جو نقیض جو عینین بنتی ہے، آگے وضاحت ہو گئی، وہما العینان، اور ان دونوں نقیضوں کی جو نقیض ہے وہ ان کے عینین ہے، یہ متساویین، یہ متساویین ہو جائیں گے، لما، اس دلیل کی وجہ سے، مر جو گزر گیا، وقد کان العینان، جبکہ ان کے عینین تھے، اعم و اخص مطلقاً، وہ عموم خصوص مطلق تھی ان کے عینین میں، حف هذا خلف، یہ هذا خلاف المفروضی۔ قوله وإلا فمن وجہ، أي وإن لم يتصادقا كليا من جانبین، اگر دونوں جانبوں سے وہ دونوں کلی طور پر ایک دوسرے پر صادق نہ ہو،
ولا من جانب واحد اور نہ ہی ایک جانب سے کلی طور پر صادق ہو فمن وجہن تو ان میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ التباین الجزئی تعریف کر رہے ہیں وصدق کل من الکلیین بدون الآخر فی الجملۃ۔ تباین الجزئی کہتے ہیں دو کلیوں میں سے ہر کلی کا صادق آنا دوسرے کے بغیر فی الجملہ یعنی کسی بھی وقت میں کسی بھی مثال میں۔ فإن صدقا معا أيضا اگر وہ دونوں ایک ساتھ صادق آ جائے کان بینہما عموم من وجہن تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی۔ وإن لم يتصادقا معا اصلا اور اگر وہ دونوں کلی بالکل ہی ایک دوسرے پر صادق نہ آئے کان بینہما تباین کلی تو ان دونوں کے درمیان میں تباین کلی ہوگی۔ فالتباین الجزئی یتحقق فی ضمن العموم من وجہن تو یہ جو تباین جزئی ہے یہ ثابت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہن کے ضمن میں، وفی ضمن التباین الکلی ایضا اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ ثم ان الامرین اللذین بینہما عموم من وجہن پھر وہ دو چیزیں وہ دو کلیاں جن کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے قد یکون بین نقیضیہما ایضا العموم من وجہن کبھی تو ان دونوں کی نقیضوں میں بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی۔ کالحیوان والابیض جیسے حیوان اور ابیض ہے۔ فإن بین نقیضیہما اس لیے کہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں اور ان دونوں کی نقیضیں ہیں وہما اللہ حیوان واللا ابیض لا حیوان اور لا ابیض ہے ایضا عموما من وجہن ان کی نقیضوں میں بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ وقد یکون بین نقیضیہما تباین کلی اور کبھی ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں تباین کلی ہوگی۔ کالحیوان واللا انسان جیسے کہ حیوان اور لا انسان ہے۔ فإن بینہما عموما من وجہن اس لیے کہ ان کے درمیان میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ وبین نقیضیہما اور ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں اور ان کی نقیضیں ہیں وہما اللہ حیوان والانسان لا حیوان اور انسان ہے ان میں نسبت ہے مباینۃ کلیۃ ان میں مباینت کلی ہے تباین کلی ہے۔ فلہذا قالوا شارح کہتے ہیں اسی وجہ سے مناطقہ نے کہا ان بین نقیضی الاعم والاخص من وجہن عموم خصوص من وجہن کے دونوں نقیضوں کے درمیان میں تبایناً جزئیاً تباین جزئی ہوتا ہے۔ للعموم من وجہن فقط نہ ہی عموم خصوص من وجہن ہوتا ہے صرف ولد تباین الکلی فقط اور نہ ہی صرف تباین کلی ہوتا ہے۔